بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے آج ہم۔ تو ہم غزل والے حصے پر چل رہے تھے، تو آج کی ہماری 5ویں غزل ہے، 5th غزل غنی اعجاز کی لکھی ہوئی۔ تو اس کے شاعر غنی اعجاز ہیں۔ تو اس والی غزل سے متعلق پہلی بات ہم پڑھ رہے ہیں، شاعر اپنی تخلیقی صلاحیت سے کام لے کر شعروں میں ایسا رنگ بھرتا ہے کہ الفاظ زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ بولتا ہے اپنے شعر میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حالات کے، ہمارے روزمرہ زندگی کے واقعات ہمارے ہی ہیں۔ شاعر کی دیگر اصناف کے علاوہ غزل نے جدید دور میں اپنا دامن بہت وسیع کر لیا ہے۔ عشق و محبت جیسے روایتی موضوعات کے علاوہ روزمرہ زندگی کے مسائل کو غزل نے نہایت کامیابی سے اپنے دامن میں سمو لیا ہے۔ غنی اعجاز کی غزلیں اسی مجاز کی نمائندگی کرتی ہیں، یعنی آج کل جو غزلیں ہیں وہ روزمرہ کی زندگی کے مسائل وغیرہ سے بھی متعلق ہوتی ہیں۔ پہلے جو غزلیں صرف جو ہے عشق و محبت سے متعلق تھی نا، تو اب ایسا نہیں ہے۔ اب غزلوں نے جو ہے اپنا دامن جو ہے بہت بڑا کر لیا ہے، ہر ٹاپک کو اس میں سما لیا ہے، ہر یعنی موضوعات ہیں اس میں۔ اب یہ جان پہچان یعنی شاعر کا تعارف ہے، انٹروڈکشن۔ غنی اعجاز کا اصل نام عبد الغنی تھا۔ وہ دسمبر 1929 میں ضلع بلڈانہ کے پیپل گاؤں راجہ میں پیدا ہوئے۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کر دیا تھا۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف رہی ہے۔ دشت آرزو اور گرد سفر ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 20 دسمبر 2010 کو اکولہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا کلیات ناشنیدہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کی کلیات کا نام ہے ناشنیدہ۔ تو اب میں ایک ایک شعر پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ تو دیکھیے پہلا شعر ہے، کچھ تو فکر عقبا کر یوں مت دنیا دنیا کر، یعنی یہاں پر اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، تو یہاں عقبا کا مطلب جو آخرت ہے، تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں لوگوں کو نصیحت دے رہے ہیں، یعنی کہ جو صرف دنیا داری میں لگے رہتے ہیں نا، دنیا دنیا کرتے ہیں، تو شاعر ان لوگوں کو نصیحت دے کر کہہ رہے ہیں کہ صرف دنیا حاصل کرنے کا چکر چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے پیچھے مت بھاگو، تھوڑی جو ہے آخرت کی بھی فکر کرو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی کچھ عمل کرو، کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا اور دنیا کی زندگی تو صرف چند روز کی ہے۔ تو نیکسٹ دیکھیں، خوئے وفا کو اپنا کر دشمن کو شرمندہ کر۔ تو خو کا مطلب ہوتا ہے عادت، یعنی طور طریقہ، یعنی ایسی عادت کو اپناؤ کہ اس میں وفا ہو۔ تو اس والے شعر میں شاعر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہ ہر ایک کے ساتھ وفا کرو۔ اگر تم میں وفا کی عادت رہے گی تو تمہارے عمل سے دشمن بھی جو ہے شرمندہ ہو جائیں گے۔ دریاؤں سے ناتا جوڑ کوہساروں میں رستہ کر۔ تو کوہسار کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ دریاؤں سے رشتہ جوڑو اور پہاڑوں میں اپنا رستہ بناؤ۔ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی منزل کے راستے میں دریا بھی آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دریا سے دوستی کر لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر راستے میں پہاڑ آ جائے تب بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ پہاڑ میں راستہ پیدا کر لینا چاہیے۔ شاعر نے پیغام دیا ہے کہ حوصلہ بلند رکھو اور مشکلوں سے مت گھبراؤ۔ نیک کمائی محنت کی اپنا خون پسینہ کر۔ تو اس والے شعر میں شاعر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ محنت کی کمائی جو ہے نیک ہے، یعنی جو ہم محنت سے کماتے ہیں بالکل ہماری پاک صاف آمدنی ہے نا، نیک آمدنی ہے، تو اس لیے اتنی محنت کرو کہ تمہارا خون پسینہ بن کر بہنے لگے۔ یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محنت اور ایمانداری سے کمائی ہوئی دولت حلال ہوتی ہے، اور حلال روزی کمانا نیک کام ہے۔ خانہ دل میں پیار بسا بغض و حسد کو چلتا کر۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہتا ہے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دل میں پیار و محبت کو جگہ دیں، بغض کو حسد کو نکال دیں دل سے، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، نفرت اور جلن کو جو ہے دل سے نکال دینا ہی ہمارے لیے جو ہے عقل مندی ہے، یعنی ہم اپنے دل میں حسد جلن نہیں رکھنا چاہیے۔ تیرا سایہ ساتھی ہوں میری مان بھروسہ کر۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تیرا ہم نوا ہمدم ہوں،
تیرے ساتھ سائے کی طرح رہنے والا ہوں، تیرا ساتھی ہوں، میری بات پر بھروسہ کر، یقین کر اور میری بات مان لے۔ زندہ تیرا نام رہے اعجاز، اب کچھ ایسا کر۔ تو آخری والے شعر میں جو ہے شاعر اپنا تخلص مطلب اپنا نام جو کلمی نام ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو شاعر نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اعجاز، اب کچھ ایسے کام کر جس سے تیرا نام زندہ رہے۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب کچھ ایسے کام انجام دے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اس طرح مرنے کے بعد بھی تجھے دنیا یاد رکھے گی اور تیرا نام جو ہے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی اور تیرا نام جو ہے زندہ رہے گا۔ تو ہماری یہاں پر غزل جو ہو گئی ہے کمپلیٹ، تو آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے معنی و اشارات یعنی کہ الفاظ معنی، یہاں پر عقبہ یعنی آخرت، ہو عادت طریقہ خو خے نقطہ ہے یہ، خو عادت طور طریقہ، بغض و حسد عداوت دشمنی نفرت، چلتا کرنا یعنی ہٹا دینا ٹال دینا یعنی نکال دینا۔ اب نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں، دیکھیے پیج نمبر ہمارا 92 ہو گیا نا کمپلیٹ 92۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے تو یہاں پر دیکھیے مشقی سرگرمیاں ہماری سٹارٹ ہو گئی یعنی ایکسرسائز۔ اب غزل کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے، یعنی یہاں پر ہماری جو سرگرمیاں دی ہم نے غزل پڑھ لی نا، میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سمجھا بھی دیا ہے تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ تو یہاں جان پہچان کی مدد سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے، یعنی ہمارے جو شاعر ہیں غنی اعجاز، ان کا بتانا ہے خاکہ۔ اصل نام عبدالغنی، تاریخ پیدائش دسمبر 1929 عیسوی، کلیات ناش ندا، تاریخ وفات 20 دسمبر 2010۔ اب یہاں پر سوالات ہمارے شروع ہو گئے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، پہلے شعر میں شاعر کیا نصیحت کر رہا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ پہلے شعر میں شاعر عقبہ کی فکر کرنے کی نصیحت کر رہا ہے، عقبہ یعنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، شاعر خوئے وفا کو کیوں اپنانا چاہتا ہے؟ جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے دوسرے کا جواب ہے، شاعر خوئے وفا کو اس لیے اپنانا چاہتا ہے کہ دشمن شرمندہ ہو کر بے وفائی کرنا چھوڑ دے۔ اگلا سوال دیکھیں گے ہم۔ تیسرا سوال ہے، شاعر کس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ جواب دیکھ لیجئے۔ تو جواب ہے، شاعر بغض و حسد کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگلا سوال، شاعر دل میں کس چیز کو بسانا چاہتا ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر دل میں پیار کو بسانا چاہتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، مقطع کے شعر میں شاعر نے کیا نصیحت کی ہے؟ جواب دیکھیے۔ تو جواب دیکھیے، مقطع کے شعر میں شاعر نے نصیحت کی ہے کہ انسان کو کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اس کا نام زندہ رہے۔ اب نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، یہ ہے کہ غزل سے اس شعر کو نقل کیجیے جس میں حلال کمائی کا ذکر آیا۔ تو یہ دیکھیے یہ والا شعر، نیک کمائی محنت کی اپنا خون پسینہ کر۔ اب اگلا ہے سوال، عکس برعکس غزل سے متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ متضاد ہے نا اپوزٹ ورڈ، الٹے الفاظ۔ تو عقبہ یعنی آخرت اور دنیا، عقبہ کا اپوزٹ یعنی الٹا ہے، متضاد ہے دنیا۔ پیار بغض و حسد، پیار کا الٹا ہے نا حسد نفرت جلن۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے، دریاؤں سے ناتا جوڑ کوثاروں میں رستہ کر، اس شعر کی روشنی میں تحریک دینے والا پیغام لکھیے۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ اس شعر میں آگے بڑھتے رہنے، ہمت اور حوصلے سے کام لینے اور مشکلوں سے نہ گھبرانے کا پیغام دیا ہے۔ تو دیکھیے اگلا سوال ہے ہمارا، غنی اعجاز کی غزل کے قافیے لکھیے۔ تو ہمیں یہ قافیے لکھنے والی ہم نے جو غزل کری ہے نا، غزل نمبر 5، تو اس کا قافیہ ہے، عقبہ، دنیا، شرمندہ، رستہ، چلتا، پسینہ، یعنی جو ہمارے تو دیکھیے ہمارا ردیف جو ہے کر ہے نا، تو اس سے پہلے جو لفظ آتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے قافیہ، جیسے دنیا، عقبہ، اپنا، شرمندہ، ناتا، رستہ، محنت اور پسینہ، یہاں پر اپنا، شرمندہ، رستہ، پسینہ، چلتا، بھروسہ، ایسا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیں، قافیہ اور ردیف آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ آگے بڑھتے اب ہم۔ تو دیکھیے لغت کا استعمال، درجے ذیل کے معنی لکھیے۔ معنی ہمیں لکھنا ہے، پہلا ہے دنیا کرنا یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنا، خون پسینہ کرنا یعنی سخت محنت کرنا، دنیا کرتے نا کچھ لوگ۔ تو اب یہاں پر دیکھیے گرامر کا کام ہے ہمارا، قواعد کا تشبیہ۔ میر تقی میر کا یہ شعر آپ نے سنا ہوگا،
ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں لب یعنی ہونٹ کو ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی کی مانند بتایا گیا ہے۔ شعر میں جب ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند بتایا جاتا ہے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں کسی نہ کسی طرح کی مشابہت ہونا ضروری ہے۔ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بتانے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اوپر کی مثال میں حرف سی ہے نا، سی ہے۔ اس کے علاوہ کی طرح، جیسے، نما وغیرہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا نا تشبیہ اور حروف تشبیہ، یعنی سی لفظ جیسے ہوتا ہے نا، سی کی طرح، جیسے، نما وغیرہ، تو وہ حروف تشبیہ ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال ہے، مثنوی جو ہم نے پڑھی ہے نا، مثنوی حسن اختر سے تشبیہ کا وہ شعر تلاش کر کے لکھیے۔ تشبیہ کا ہمیں شعر تلاش کرنا ہے، تو یہ دیکھیے یہاں ہے، وہ لائے تھے اس طرح کی سات فوج کہ جس طرح آتی ہے دریا کی موج، یعنی فوج کو بتایا تھا نا دریا کی موج کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ تو یہیں پر ہمارا پورا ایکسرسائز ہے نا، پوری مشق ہماری کمپلیٹ ہو گئی، ہماری غزل بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری سمجھانے کا طریقہ اور جو کچھ سمجھایا وہ بھی اچھا لگ رہا ہوگا، میری ویڈیو بھی اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو آپ کے فرینڈس ہو، کزنس وغیرہ ہوں، تو ان تک میری یہ ویڈیو پہنچائیے تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری بھی ہیلپ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔